اسماء الہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں گنتی کے ساتھ 100 یا 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آپ بغیر گنتی کے پڑھیں، ہمہ حال پڑھیں۔ اللہ کے نام اسماء ربانی ہر حال میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کی بات بعد میں بتاؤں گا، وہ اور حساب ہے۔ جب انسان دنیا کی باریکیوں میں اور دنیا کی پیچیدگیوں میں انوالو ہو جائے، گر جائے، تو اس میں سے اپنے آپ کو نکالے، وہاں پر اس کی کولیپس ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے پکارو۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، میں آئندہ تو حرام کا رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جو اس پیسے سے میں نے دکان بنا لی ہے، اس کا کیا کروں؟ اس میں کچھ پیسے میرے اپنے بھی تھے۔ میں نے پوچھا رشوت کے پیسے کتنے تھے؟ اس نے وہ پیسے بتائے، تو میں نے کہا اتنے پیسے تم اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، دینا بڑا مشکل ہے۔ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو، یا رب العالمین میں آئندہ رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا۔ میں نے کہا جس پوسٹ پر تو ہے یہ پوسٹ بدل لے، اور اس دکان کا ایک شعبہ، ایک حصہ کسی غریب بیوہ کی مدد کے لیے وقف کر دے۔ اس نے یہ کر لیا، تو پھر اس کو اس مدد کا اتنا لطف آیا کہ اب اس کی بہت سی دکانیں ہیں اور کتنے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کہنے لگا میں نے 2 دکانیں مدد کے لیے ریزرو کر دی ہیں، تو اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو غلط سٹرکچر بھی سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آج آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں جو پہلے کر چکا ہوں، تو اسے آج سے ٹھیک کرو تو وہ سارا درست ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منوانے والا ہے، ماننا بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ رونقیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ کہیں انگریزی پیدا کرتا ہے، کہیں اردو پیدا کرتا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ آپ اللہ سے رجوع رکھو، آپ کے اس کام کی اصلاح بھی وہی کرائے گا۔ یعنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں صرف مخلص ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کی جدت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم غریب ہو جاؤ، پرانے زمانے کے ہو جاؤ۔ نئے دور تو وہ خود آپ ہی پیدا کرتا ہے۔ وہ اتنی خوبصورتی والا اللہ ہے، پہاڑوں والا، پھولوں والا، کلیوں والا، تسلیوں والا۔ سورج کا نکالنا ڈوبانا اتنا خوبصورت ہے کہ آج تک اس کے مناظر ختم نہیں ہوئے۔ سورج نکلنے کا منظر اگر کروڑ ہار دفعہ ریکارڈ کریں تو ہر دفعہ نیا ہوگا، ڈوبنے کا منظر بھی نیا ہوگا۔ بادلوں کے بڑے بڑے نظارے لوگوں نے دیکھے ہیں، فوٹو لیے ہیں، لیکن بادلوں میں آج تک اتنے نظارے پائے جاتے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ اور اس نے آسمان میں کوس و قزح کے رنگ ڈال دیے کہ کمال کی بات ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس حسن ہے وہ آسمان سے نازل ہوا۔ The sky gives beauty to earth۔ آسمان جو ہے زمین کو حسن دیتا ہے۔ بیوٹی آسمان سے آتی ہے، عبادت زمین سے اوپر کی طرف جائے گی۔ آپ عبادت کرتے جائیں، رونق لگاتے جائیں۔ آسمان آپ کا اپنا ہی ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے، تو آپ روشنی کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھنا کہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، ہر چیز یہاں کی فانی ہے، اور میلہ 2 دن کا ہے۔ تو یہ جو 2 دن کا میلہ ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر آدمی اکیلا ہی اکیلا ہے۔ تو اس 2 دن میں سے 1.5 دن گزر بھی گیا ہے، اب آپ اس میں خدا کی طرف رجوع کر لیں۔ خدا کے لیے خدا کا سفر شروع کر دو، اپنے آپ کو، اپنی تنہائی کو محفوظ کر لو، کیونکہ جب آپ کا آخری وقت آنا ہے تو آپ نے تنہا رہنا ہے، اور پھر آپ ہوں گے اور آپ کی تنہائی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہوگی، تاریکی ہوگی، خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے بہت کچھ کر لو، اور آج تو توبہ کر لو، توبہ ضرور ہی کر لو۔ یا اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف راستہ دے، اپنی منزل دکھا، اپنے محبوب کا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، ہم سے برائیاں دور فرما، ہمارے اندر جو علائشیں ہیں ان کو دور فرما رب العالمین، اور ہمیں تو اپنا بنا لے، بلکہ ہمارا بھی تو آپ ہی بن جا، تو خود ہی ہمیں دین پر لگا دے، اور خود ہی ہمیں رزلٹ دے دے، خود ہی بلا لے اپنی راہ پر، خود ہی سنبھال لے، تو خود ہی سارے کام کر دے۔ تو نے خود ہی ہمیں اسلام کے اندر داخل کیا، خود ہی مسلمان بنایا، خود ہی تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، خود ہی ہمیں منزل عطا فرما۔ تو یہ سارا کام اس نے خود ہی کرنا ہے۔ آپ استغفار کرتے جائیں، شکر کرتے جائیں، اور کہیں کوئی جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں
اس سے ہم توبہ کرتے جاتے ہیں، اور یا اللہ تو مہربان ہے، ہم تیرے مہربان ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔